پیش خدمت ہے کہانی آکاش شہزادہ۔ کسی زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے زارستان کہا جاتا تھا۔ یہ شہر ویسے دیکھنے میں تو ویران اور بیابان تھا۔ وہاں دور دور تک صرف کانٹوں والے درخت ہی ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے تھے، یا پھر اسی طرح کانٹوں دار جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سارا علاقہ ایک بہت بڑے شہر جتنا تھا۔ اس شہر کے گرد پرانی اینٹوں کی بنی ہوئی ایک اونچی فصیل تھی، جو اس قدر پرانی تھی کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی، اور ان ٹوٹی ہوئی جگہوں میں خوفناک مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ شہر میں جگہ جگہ کھنڈرات تھے، ٹوٹے پھوٹے پرانے مکانات، جن میں سانپ، بچھو اور ایسے ہی دوسرے موذی اور عجیب قسم کے جانور ہر وقت پھرتے رہتے تھے۔ اس پورے شہر میں ایک بھی آدمی نہ رہتا تھا۔ یہاں ہر طرف اس قدر وحشت ناک ماحول تھا کہ دیکھنا تو ایک طرف، بڑے سے بڑا بہادر آدمی دن کے وقت بھی اس کے اندر جانے سے ڈرتا تھا۔ رات کے وقت اس شہر کے اندر ہر جگہ چمکیلی روشنیاں ہر طرف دوڑتی پھرتی نظر آتی تھیں، اور کہکہوں اور چیخوں کی ایسی تیز آوازیں آتی تھیں کہ زارستان سے کافی دور واقع شہروں میں بھی پہنچ جاتی، اور وہاں کے لوگ بری طرح خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ سارے ملک میں یہ بات مشہور تھی کہ زارستان بدروحوں کا شہر ہے۔ پہلے پہل چند بہادر آدمیوں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ چیختے ہوئے باہر آئے تو ان کے پورے جسم لہو لہان تھے، پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے، اور وہ انتہائی دہشت زدہ نظر آتے تھے، اور باہر آ کر وہ چیختے ہوئے اور تڑپتے ہوئے مر گئے۔ اس کے بعد تو کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس شہر کے قریب بھی جا سکے۔ یہ شہر ملک روم کے اندر واقع تھا، اور اس شہر کے متعلق باتیں پورے ملک روم میں مشہور تھیں۔ جو قافلہ بھی وہاں سے گزرتا وہ آگے جا کر اس شہر کے بارے میں نئی اور دہشت ناک کہانیاں سناتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ ملک روم کے ہر باشندے کو زارستان کے متعلق معلوم ہو گیا، اور وہ سب اسے بدروحوں کا شہر کہنے لگے۔ ملک روم پر بادشاہ زرتاش حکومت کرتا تھا، جو بے حد نیک اور رحم دل بادشاہ تھا، اور رعایا کے دکھ درد میں اس کے اس طرح کام آتا کہ رعایا اسے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی تھی، اور وہ اس سے بے حد خوش تھی۔ اور بادشاہ زرتاش بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ اس کی رعایا کے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کا کوئی چھوٹا حاکم رعایا میں کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاتا تو بادشاہ زرتاش اسے اس قدر سخت سزا دیتا تھا کہ پھر کبھی کسی کو رعایا کو تکلیف دینے کا خیال بھی نہ آتا تھا، اور بادشاہ کی طرح اس کے حاکم بھی رعایا کی خدمت کرتے اور ان کی تکلیف دور کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ بادشاہ زرتاش روزانہ دربار عام منعقد کرتا، اور اس دربار عام کے دروازے کھلے ہوتے اور ان پر کوئی دربان نہ ہوتا تھا، اور رعایا میں سے ہر آدمی کو مکمل آزادی تھی کہ وہ دربار میں آ کر اپنی فریاد پیش کر سکے۔ لیکن چونکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، اس لیے کوئی بھی فریاد لے کر نہ آتا تھا۔ آج بھی بادشاہ دربار عام میں بیٹھا حکومت کے کام سر انجام دے رہا تھا کہ اچانک ایک عورت روتی پیٹتی اندر داخل ہوئی اور فریاد فریاد پکارنے لگی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ بری طرح چونک پڑے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر عورت کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس نے بھی اس عورت کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ اب بادشاہ کی سخت ترین سزا سے کسی صورت نہ بچ سکے گا۔ بادشاہ زرتاش بھی حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا، جو اپنے لباس سے کسی امیر گھرانے کی عورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے تمہیں؟ کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ بادشاہ نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، جو بری طرح رو رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس امیر کی بیوہ ہوں جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس امیر کا نام بطول تھا۔ بادشاہ سلامت، شاید آپ کو یاد ہو؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے بطول کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ اور بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا تمہیں وظیفہ نہیں ملا؟ بادشاہ نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت،
وظیفہ تو ہمیں باقاعدگی سے مل رہا ہے اور آپ کی فیاضی اور رحم دلی کی وجہ سے ہمیں امیر بطول کے بعد ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ میری اکلوتی بیٹی آسماں اور میں خوب عیش سے زندگی گزار رہے تھے کہ کل شام ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور اسے حکیم نے ایک بہت بڑی بوتل لے آنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے پاس چونکہ بڑی بوتل نہیں ہے اس لیے وہ بوتل مانگنے آئی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی بوتل موجود تھی جو بہت بڑی تھی اور انتہائی شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی آسماں کو کہا کہ وہ بڑی بوتل لے کر اس بوڑھی عورت کو دے دے تاکہ وہ حکیم سے دوا لے سکے۔ آسماں نے بوتل لا کر دی تو بوڑھی عورت بوتل دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس نے آسماں سے کہا کہ وہ بوتل کو دھو دے۔ آسماں نے بوتل دھو کر اسے دی تو اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر یکدم اس نے آسماں کو گردن سے پکڑا اور اس پر زور سے پھونک ماری تو آسماں یکدم چھوٹی ہونے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر چھوٹی ہو گئی کہ اس بوڑھی عورت نے اسے اٹھا کر آسانی سے اس بوتل کے اندر ڈالا اور اس پر ڈھکن لگا دیا۔ نہ جانے اس بوڑھی عورت نے کیا کیا تھا کہ آسماں، میں اور ہمارے ملازم جو وہاں موجود تھے مجسموں کی صورت میں بدل گئے تھے۔ ہمارے منہ سے ذرا سی آواز بھی نہ نکل سکی اور بوڑھی عورت اطمینان سے آسماں کو چھوٹا کر کے بوتل میں ڈال لینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اس بوڑھی عورت نے آسماں کو بوتل کے اندر ڈال کر اس کا ڈھکن بند کر دیا تو یکدم اس کی شکل بدل گئی۔ اس کی شکل کسی بدروح کی طرح انتہائی خوفناک ہو گئی اور وہ کہکہے لگاتی ہوئی بوتل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوا میں اڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے پر ہماری حالت ٹھیک ہوئی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں ایک نجومی کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت دراصل زارستان کی رہنے والی ہے اور زارستان کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ وہ انتہائی ظالم ہے۔ ہر ماہ کی 14ویں رات کو وہ ایک جوان لڑکی کو اسی طرح بوتل میں ڈال کر لے آتی ہے اور پھر آئندہ 14ویں کی رات تک وہ لڑکی اسی بوتل میں بند رہتی ہے۔ پھر آئندہ 14ویں رات کو وہ بدروح شہزادی اس بوتل کو کھولتی ہے اور اس لڑکی کو باہر نکال کر اس کا گلا کاٹتی ہے اور اس لڑکی کے گلے سے نکلنے والے خون کو اس بوتل میں بھر کر رکھ لیتی ہے اور آئندہ ماہ کی 14ویں تاریخ تک اس خون کو پیتی رہتی ہے۔ اور چونکہ کوئی آدمی زارستان شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے بدروح شہزادی کے پنجے سے آسماں کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس پر میں مایوس ہو گئی اور روتی پیٹتی آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ آپ ملک روم کے بادشاہ ہیں اور زارستان بھی ملک روم کا ہی حصہ ہے اور آپ انصاف پسند بھی ہیں اور رحم دل بھی۔ آپ میری بیٹی آسماں کو اس بدروح شہزادی کے پنجے سے آزاد کرائیں۔ عورت نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ اور دربان سب اس عورت کی یہ کہانی سن کر بے حد حیران ہوئے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس بدروحوں کے شہر میں کوئی بڑے سے بڑا بہادر بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے بادشاہ اس عورت کی کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ آسماں تمہاری ہی بیٹی نہیں ہے، امیر بطول کی بیوہ، وہ ہماری بھی بیٹی ہے۔ رعایا کی ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے، اس لیے ہم آسماں کو ضرور اس بدروح کے پنجے سے آزاد کرائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ بادشاہ نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر پورا دربار ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آسماں کو اس بدروح کے پنجے سے آزاد کراؤں گا۔ یک لخت بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ آکاش اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مگر بادشاہ سلامت، جب کوئی انسان زارستان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو پھر کس طرح آسماں کو اس بدروح کے پنجے سے چھڑایا جائے گا؟ شہزادہ آکاش جذباتی نوجوان ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شہزادہ بدروح کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ بوڑھے وزیر اعظم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور بہت سی صلاحیتیں بھی، اس لیے انسان اگر چاہے تو ہر کام کر سکتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب آپ فکر نہ کریں،
میں آسما کو ضرور اس بدروح کے پنجے سے آزاد کرا لوں گا۔ شہزادہ آکاش نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ شہزادہ آکاش، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جوش اور جذبے کے تحت تم بدروح سے نہیں لڑ سکتے، لیکن بہرحال آسما کی آزادی بھی ضروری ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پورے سوچ بچار کے ساتھ کام لینا چاہیے، بادشاہ نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت آپ کی اور شہزادہ آکاش کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی انصاف پسند ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر شہزادہ آکاش کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں اپنی بیٹی پر صبر کر لوں گی۔ آسما کی ماں نے کہا، نہیں، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آسما کو اس بدروح کے پنجے سے آزاد کرائیں، اور نہ صرف آسما کو آزاد کرائیں بلکہ اس بدروح کا خاتمہ بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہ اسی طرح ہماری رعایا کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتی رہے گی، بادشاہ نے کہا، اور پھر ایک طرف بیٹھے ہوئے بوڑھے شاہی نجومی سے مخاطب ہو کر کہا، شاہی نجومی، تم حساب لگا کر مجھے بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے اور کس طرح آسما کو اس بدروح کے پنجے سے آزادی دلائی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے بوڑھے شاہی نجومی سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے پہلے ہی حساب لگا لیا ہے، امیر بطول کی بیوہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی بات بھی درست ہے کہ زارستان میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو بھی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، البتہ اس بدروح شہزادی کے قبضے سے آسما کو آزادی دلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی عین اس وقت اس بدروح شہزادی کے پاس پہنچ جائے جب وہ 14ویں کی رات کو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر آسما کو قتل کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہو۔ اس وقت بدروح شہزادی کی ساری توجہ اس بوتل پر لگی ہوئی ہوگی۔ اس وقت اگر بدروح شہزادی کے سر کا ایک بال توڑ لیا جائے اور پھر اس بال کو جلا دیا جائے تو بدروح شہزادی جل کر راکھ ہو جائے گی، اس طرح آسما بھی آزاد ہو جائے گی اور بدروح شہزادی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ بوڑھے نجومی نے کہا، لیکن شاہی نجومی، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ کوئی آدمی زارستان میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر کوئی آدمی عین وقت پر کیسے پہنچ جائے گا؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے حساب لگا لیا ہے، اور میرے حساب کے مطابق زارستان میں صرف وہی آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ ہوگی۔ جس کے پاس سیاہ بلی کی آنکھ ہو اس پر بدروحوں کی دہشت نہیں پڑتی، اور وہ آسانی سے زارستان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے بدروحیں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ کہ بدروحیں اسے بالکل نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ اس کے پاس موجود رہے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ زارستان کے اندر چھپ کر داخل ہونے والا اگر تلوار ساتھ لے جائے گا تو پھر وہ تلوار بدروحوں کو نظر آ جائے گی، اور اس طرح بدروحیں اسے گھیر کر مار دیں گی۔ شاہی نجومی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پاتال کی سیاہ بلی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہی نجومی؟ یہ بلی کہاں ملتی ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، پاتال میں بادشاہ سلامت، اور پاتال اس گہرائی کو کہتے ہیں جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، وہاں یہ بلی رہتی ہے۔ شاہی نجومی نے کہا، لیکن پاتال تک کوئی آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، کالے سمندر کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے پاتال جزیرہ کہتے ہیں، اس جزیرے کے عین درمیان میں ایک غار ہے، یہ غار سیدھا پاتال تک چلا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس جزیرے میں جا کر اس غار میں داخل ہو جائے تو آسانی سے پاتال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ پورا جزیرہ انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، اور غار کے اندر بھی بہت سی بلائیں رہتی ہیں جن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ جب وہ آدمی پاتال میں پہنچ جائے تو وہاں اسے سرخ رنگ کا بڑا سا کمرہ نظر آئے گا، اس کمرے کے اندر سیاہ بلی کا مجسمہ ہے جس کے ماتھے کے اندر سرخ رنگ کی آنکھ ہے، تلوار کی نوک سے آسانی سے یہ آنکھ نکالی جا سکتی ہے۔ شاہی نجومی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
मैं तैयार हूँ बादशाह सलामत, आप मुझे इजाज़त दें। शहजादा आकाश ने उठते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बहादुरी से ज़रूर आसमां को भी आज़ाद कराओगे और इस बदरूह का भी खात्मा करोगे। बादशाह ने अपने अकलौते बेटे को उस खौफनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त देते हुए कहा और सब दरबारी बादशाह की इस बहादुरी और इसार पर बेहद हैरान हुए। बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर खड़े होकर कुछ कहना चाहा। हम जानते हैं वज़ीर आज़म कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि चूंकि आकाश हमारा अकलौता बेटा है और ये मुहिम इंतहाई खतरनाक है, इसलिए हम आकाश को इस मुहिम पर ना भेजें और इसकी जगह किसी और को भेज दें, इनाम इकराम का लालच देकर। बादशाह ने तेज लहजे में कहा, हाँ बादशाह सलामत, मैं यही अर्ज करना चाहता था। शहजादा आकाश वली अहद है और हम नहीं चाहते कि वली अहद को कोई नुकसान पहुंच जाए। वजीर आजम ने सर झुकाते हुए कहा, आपका जज्बा अपनी जगह वजीर आजम, लेकिन रियाया की हिफाजत हमारा और शहजादा आकाश का पहला फर्ज है। अगर शहजादा आकाश ना होता तो बूढ़े होने के बावजूद हम खुद जाते। तुम ये भी तो सोचो कि आसमा भी तो इस औरत की अकलौती बेटी है। बहरहाल हमने आकाश को इजाजत दे दी है, इसलिए अब हम कोई और बात सुनना पसंद नहीं करते। बादशाह ने कहा, और जाहिर है इसके बाद किसी के पास कुछ कहने की जुर्रत ही ना रही थी। शहजादा आकाश बादशाह से इजाजत लेकर सीधा अपने महल में आया और फिर उसने अपना सामान तैयार किया और घोड़े पर बैठकर वो समंदर की तरफ चल पड़ा। समंदर के किनारे मल्लाहों की झोंपड़ियां थीं। शहजादा एक बूढ़े मल्लाह के पास गया। ये बूढ़ा मल्लाह तैराकी सिखाने में उसका उस्ताद था। बूढ़ा मल्लाह शहजादे को अपनी झोंपड़ी में अचानक इस तरह आते देखकर बेहद हैरान हुआ और जब शहजादे ने उसे सारी बात बताई तो सर हिलाने लगा। मैं उस जजीरे को जानता हूँ शहजादा हजूर, लेकिन कश्ती में वहां पहुंचते पहुंचते तो हमें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि वो जजीरा बेहद दूर है। लेकिन अगर शहजादी मछली मदद करे तो वो आपको एक दिन में वहां पहुंचा सकती है। बूढ़े मल्लाह ने कहा, शहजादी मछली, वो कहाँ मिलेगी और वो कैसे हमारी मदद करेगी? उस्ताद मल्लाह, शहजादा आकाश ने हैरान होते हुए कहा। मेरे साथ आइए, मल्लाह ने कहा और फिर वो शहजादे को अपने हमराह लेकर समंदर के किनारे चलता हुआ काफी दूर निकल गया। उसके बाद उसने साहिल की रेत उठाई और उस पर कुछ पढ़कर उसने उसे समंदर में डाल दिया। चंद लम्हों बाद समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की मछली नमूदार हुई। हमें मालूम है बूढ़े मल्लाह कि तुमने हमें क्यों बुलाया है। चूंकि शहजादा एक नेक मकसद के लिए जाना चाहता है, इसलिए हम शहजादे की जरूर मदद करेंगे। हम मुंह खोलते हैं, शहजादे से कहो कि वो हमारे मुंह के अंदर जाकर बैठ जाए, उसे कोई तकलीफ ना होगी। शहजादी मछली इंसानी आवाज में बोली, शुक्रिया शहजादी मछली, हम तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार होंगे। शहजादा आकाश ने खुश होते हुए कहा और फिर जैसे ही सुनहरे रंग की उस बड़ी मछली ने अपना गारनुमा मुंह खोला, शहजादा आकाश जल्दी से उसके मुंह में दाखिल हो गया। मछली ने मुंह बंद कर लिया और शहजादा उसके गारनुमा खुले मुंह में एक तरफ इत्मीनान से बैठ गया। अब उसे इस तरह हचकोले लगने लगे कि उसे बेख्तियार नींद आ गई। वैसे भी मछली के मुंह बंद करने से उसके अंदर अंधेरा छा गया था, इसलिए शहजादा आकाश को नींद आ गई। फिर एक जोरदार झटके से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मछली का मुंह खुला हुआ था। वो समझ गया कि पाताल जजीरा आ गया है। वो जल्दी से उसके मुंह से निकलकर जजीरे पर चढ़ गया। शहजादा आकाश, जजीरे पर एक दरख्त है जिसकी 2 चोटियां हैं। तुम इस दरख्त के पास जाकर कहना, 2 चोटियों वाले दरख्त, मुझे मछली शहजादी ने भेजा है, मेरी मदद करो। तो इस दरख्त पर से एक सुर्ख रंग का फल नीचे गिरेगा, तुम ये फल खा लेना। उस फल को खाते ही तुम दरिंदों और बलाओं की नजरों से गायब हो जाओगे। इस तरह तुम आसानी से पाताल पहुंच जाओगे। जब तुम कामयाब होकर वापस आओ तो यहाँ खड़े होकर मुझे आवाज दे लेना, मैं आ जाऊंगी और तुम्हें वापस ले जाऊंगी। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शहजादी मछली की आवाज सुनाई दी
اور شہزادہ آکاش نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی سے جزیرے کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی اسے 2 چوٹیوں والا درخت نظر آ گیا۔ جب اس نے شہزادی مچھلی کا پیغام اس درخت کو دیا تو درخت کے گھنے پتوں سے سرخ رنگ کا ایک بڑے بیر جتنا پھل نیچے آ گرا۔ شہزادہ آکاش نے جلدی سے وہ پھل اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ واقعی آگے جا کر اسے معلوم ہوا کہ جزیرہ انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی درندہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، جیسے وہ اسے دیکھ ہی نہ رہے ہوں اور نہ ہی اس کی بو سونگھ رہے ہوں۔ شہزادہ اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے سرخ پھل نہ کھایا ہوتا تو اتنے خوفناک درندوں سے لڑتے لڑتے اسے کئی ماہ گزر جاتے، پھر بھی یہ درندے ختم نہ ہوتے اور نہ ہی وہ غار تک پہنچ سکتا۔ لیکن اب وہ اطمینان سے چلتا ہوا ان درندوں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے عین درمیان میں ایک بڑی سی غار کے سامنے پہنچ گیا۔ غار کی جو نشانیاں شاہی نجومی نے بتائی تھیں اس کے مطابق پاتال تک جانے والی یہی غار تھی۔ وہ اطمینان سے اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر جگہ جگہ بچھو، سانپ، خوفناک مکڑے، آدم خور چونٹیاں موجود تھیں، لیکن شہزادہ آکاش کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور شہزادہ آکاش اطمینان سے چلتا ہوا غار کے اندر آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ تھک جاتا تو غار کے اندر ہی دیوار سے پشت لگا کر کسی خالی جگہ بیٹھ جاتا اور پھر اٹھ کے آگے بڑھ جاتا۔ اس طرح چلتے چلتے آخر کار وہ پاتال پہنچ ہی گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے سرخ رنگ کا کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہاں تک بھی کوئی آدمی زندہ سلامت پہنچ سکتا ہے۔ شہزادہ آکاش جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی بلی کا مجسمہ دیکھا جو بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے ماتھے میں گہرے سرخ رنگ کا ایک آنکھ رما پتھر لگا ہوا تھا۔ شہزادے نے جلدی سے تلوار نکالی اور پھر اس نے تلوار کی نوک کی مدد سے جلد ہی اس بلی کی آنکھ باہر نکال لی اور پھر وہ آنکھ لیے واپس مڑا اور دوڑتا ہوا دوبارہ غار میں اوپر چڑھنے لگا۔ اب وہ جلد از جلد غار سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ چونکہ اس نے درخت کا سرخ پھل کھایا ہوا تھا اس لیے کوئی بلا اسے نہ دیکھ سکی اور آخر کار وہ غار سے باہر آ گیا۔ غار سے باہر آ کر اس نے ایک درخت پر چڑھ کر کافی دیر تک آرام کیا کیونکہ وہ مسلسل چڑھنے کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا۔ جب وہ کافی آرام کر چکا تو درخت سے اترا اور ایک بار پھر سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار بھی کسی درندے نے اسے کچھ نہیں کہا اور وہ اطمینان سے ساحل تک پہنچ گیا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے سنہری مچھلی کو آواز دی تو سنہری مچھلی آ گئی۔ وہ شہزادے آکاش کو بخیریت دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ شہزادہ اس کے منہ میں جا کر بیٹھ گیا اور مچھلی نے منہ بند کر لیا۔ شہزادے کو ایک بار پھر ہچکولے لگے اور اندھیرے کی وجہ سے نیند آ گئی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگنے سے اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھلی کے منہ سے نکلا اور ساحل پر آ کر اس نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے ملاح استاد کے پاس پہنچ گیا۔ ملاح اسے بخیریت دے کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اسے مبارکباد دی۔ شہزادے نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کا گھوڑا چونکہ ابھی تک وہاں موجود تھا اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اب اس نے اس علاقے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا جہاں زارستان واقع تھا۔ زارستان پہنچتے اسے کافی عرصہ لگ گیا لیکن آخر کار وہ زارستان پہنچ ہی گیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ حاصل کرنے اور وہاں تک پہنچنے میں اسے 1 ماہ لگ ہی گیا ہے اور آج رات بھی 14ویں کی رات ہے، تو اس نے رات ہوتے ہی اپنی تلوار گھوڑے کے ساتھ باندھی اور خالی ہاتھ وہ زارستان کی فصیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ سر پر پہنے ہوئے تاج کے اندر لگا لی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ اب بدروحیں اسے نہ دیکھ سکیں گی۔ فصیل کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے سے جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں واقعی خوفناک شکلوں والی بدروحیں اس طرح گھومتی پھر رہی تھیں
جیسے وہ یہاں رہتی ہوں۔ پہلے تو وہ ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر قدرے ڈر سا گیا، لیکن پھر اس کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ بدروہیں اس کی طرف متوجہ نہ تھیں، اس لیے وہ اطمینان سے آگے بڑھتا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے دور سے زوردار کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے سے میدان کے اندر ایک انتہائی خوفناک شکل والی بدروح ہاتھ میں ایک بڑی سی بوتل پکڑے ہوئے ہے اور اس بوتل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی بند ہے، اور وہ بدروح کہکہے لگاتی ہوئی اس بوتل کا ڈھکن کھولنے میں مصروف ہے۔ شہزادہ چونکہ ابھی وہاں سے کافی دور تھا، اس لیے وہ بے اختیار بھاگ پڑا تاکہ بوتل کھولنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ مسلسل بھاگتا ہوا وہ اس بدروح کے پاس پہنچ گیا۔ بدروح ابھی تک ڈھکن کھولنے میں مصروف تھی۔ اس نے دوڑ کر آتے ہوئے شہزادہ آکاش کو دیکھا تک نہیں۔ شہزادہ اس کے قریب پہنچ تو گیا، لیکن بدروح اس قدر اونچی اور لمبی تھی کہ شہزادے کا ہاتھ کسی طرح بھی اس کے سر تک نہ پہنچ سکتا تھا کہ شہزادہ اس کا بال نوچ سکتا۔ اب تو وہ بڑا گھبرایا، لیکن چونکہ وہ بے حد عقل مند تھا، اس لیے اس کے ذہن میں فوراً ایک تجویز آ گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور پھر دور سے دوڑتا ہوا وہ بوتل کے قریب آیا، اور قریب آ کر اس نے زور سے چھلانگ ماری تو اس کا ہاتھ بوتل کی گردن کے گرد جم گیا اور وہ بوتل سے لٹک گیا۔ دوسرے لمحے اس نے کلا بازی کھائی اور تیزی سے اس بدروح کے ہاتھ پر چڑھ گیا جو بوتل کو پکڑے ہوئے تھی۔ ارے ارے، یہ کیا؟ یہ میرے ہاتھ پر کیا رینگ رہا ہے؟ بدروح نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن چونکہ اسے شہزادہ آکاش نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ اسے نہ دیکھ سکی اور مسلسل ڈھکن کھولنے میں مصروف رہی۔ شہزادہ آکاش اس کے ہاتھ پر چڑھتے ہی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی گردن تک پہنچا اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس نے اس کا ایک بال پکڑ کر کھینچا تو بدروح شہزادی بری طرح چیخنے لگی، لیکن شہزادہ اس کا رسی جتنا موٹا بال 2-4 جھٹکوں میں نوچ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بال نوچتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ او میرا بال، میرا بال! بدروح شہزادی اپنے بال کو نیچے جاتے دیکھ کر چونکی اور بال کو پکڑنے لگی، لیکن شہزادہ بال لیے دوڑتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر اس نے جلدی سے جیب سے چکماک پتھروں کے 2 ٹکڑے نکالے اور ان کو آپس میں رگڑا تو ان میں سے آگ کا شعلہ نکلا اور پتھروں کے ساتھ موجود بال کو آگ لگ گئی۔ بال کو اٹھانے کے لیے جھکی ہوئی بدروح شہزادی بری طرح چیخ کر پیچھے ہٹی اور پھر چیختی ہوئی میدان میں دوڑنے لگی۔ جیسے جیسے بال جلتا جا رہا تھا، اس کے جسم کو آگ لگتی جا رہی تھی، اور شہزادہ آکاش بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسے جیسے بدروح شہزادی کے جسم کو آگ لگتی جا رہی تھی، اسی طرح زارستان شہر میں موجود تمام بدروہیں بھی ساتھ ساتھ جلتی جا رہی تھیں۔ پورا شہر چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن شہزادہ اطمینان سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ کی وجہ سے اسے بدروہیں نہ دیکھ پا رہی تھیں۔ چند لمحوں میں ہی بال جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بدروح شہزادی سمیت زارستان کی تمام بدروہیں بھی جل کر راکھ ہو گئیں۔ اب پورا شہر ان بدروہوں سے خالی ہو گیا تھا، البتہ بوتل ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ شہزادے نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور جا کر بوتل پر مار دیا۔ بوتل ٹوٹتے ہی آسماں اصلی حالت میں آ گئی۔ اسے چونکہ شہزادہ نظر آ رہا تھا اور اس نے شہزادے کی ساری کارروائی بوتل کے اندر سے خود دیکھی تھی، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ جب شہزادے نے اسے سارا حال بتایا تو وہ شہزادے کی بہادری، ہمت اور عقل مندی پر بے حد حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ شہزادہ اسے ساتھ لے کر شہر سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چل پڑا۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ اپنے شہر پہنچ گیا۔ جب آسما کی ماں کو آسما کے بخیریت واپس آنے کی خبر ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ ادھر بادشاہ بھی اپنے بیٹے کی بہادری پر بے حد خوش ہوا۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ بادشاہ آسما سے بھی ملا اور اسے آسما بے حد اچھی لگی۔ اس نے آسما کی ماں سے پوچھ کر شہزادہ آکاش اور آسما کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا، پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا۔
سارے ملک میں 7 دن تک جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ آکاش اور آسما کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بے حد خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ واقعی ہمت، بہادری اور عقل مندی سے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود ہمت سے کام لیتے ہیں۔ ختم شد۔